الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ توجہ فرمائیں، آج ہم جس لیکچر کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کو جتنا کلوز کر سکوں کروں، اور کلوز بھی ہو اور بہت اچھی طرح سمجھ بھی آئے، تو میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں اس بات پہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہے حدیث کی سند اور اس کا متن۔ حدیث کی سند اور اس کا متن کیا ہے؟ حدیث میں سب سے پہلے جو ہے سند ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے متن ہوتا ہے۔ سند جو ہوتی ہے، سند کہتے ہیں کسی سہارے کو۔ سند کے اندر اصل میں راوی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جن پر اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ قابل اعتماد ہوں تو سند ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سند منقطع کب ہوتی ہے، سند معلول کب ہوتی ہے، یعنی کہ حدیث معلول کب ہوتی ہے، شاذ کب ہوتی ہے، منکر کب ہوتی ہے، مقبول حدیث کیا ہے، مردود حدیث کیا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے پورا، یہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے قبل سند اور متن کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ میں جب بھی بات کروں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ بات سند کی ہو رہی ہے، یہ بات متن کی ہو رہی ہے۔ تو چلتے ہیں، آج ہم سند اور متن کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں مختصر سا، کہ اپنی کاپیوں میں بھی ضرور لکھیے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ کام دے گا، اور جو ہے اس کا مطالعہ ضرور کریے گا، اسے اپنے ذہنوں میں ضرور بٹھائیے گا۔ اچھا جی، اب ہم سب سے پہلے سند پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کی جمع اسناد ہے۔ سند کی جمع کیا ہوتا ہے؟ اسناد ہوتا ہے۔ سہارے کو سند کہتے ہیں، سہارے کو سند کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے سند کسے کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سہارے کو سند کہتے ہیں، یا جس پر اعتماد کیا جائے سند کہلاتا ہے۔ سند کا کام کیا ہوتا ہے؟ سند کھرے کھوٹے شخص کو واضح کر دیتی ہے۔ سند کھرے کھوٹے شخص کو واضح کرتی ہے، یہ سند ہوتی ہے۔ سند کے اندر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، لوگ ہوتے ہیں، رجال ہوتا ہے، اور اس کے اندر
پھر دیکھنا پڑتا ہے کون سا بندہ سچا ہے کون سا بندہ جھوٹا ہے، جس کی سند گڑبڑ ہے یا کوئی اس کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کر رہا ہے، تو وہ جب بھی پتہ چلے گا کس سے پتہ چلے گا؟ سند سے پتہ چلے گا۔ جب سند کے اندر کوئی جھوٹا بندہ شامل ہوتا ہے، کوئی بدعتی بندہ شامل ہوتا ہے، کوئی غلط بندہ شامل ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اگلی جو بات کرنے والا ہے یہ جھوٹ بولے گا۔ اس لیے پھر ہم اس پہ حکم لگاتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ کس طرح ہے، وہ سند کے اعتبار پر ہوتا ہے۔ اس لیے سند کو سہارا کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو آگے حدیث بیان کی جاتی ہے اس کو سچ، اس کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ سہارا ہوتا ہے، وہ سند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں متن کی۔ متن کہتے ہیں سخت مضبوط زمین کے بلند حصے کو متن کہتے ہیں۔ سخت مضبوط زمین کے بلند حصے کو متن کہتے ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو سند دکھاتا ہوں، سند کسے کہتے ہیں۔ اب غور کریں، یہ سند ہے، اس کے اندر یہ لوگوں کے نام شروع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں پر حدیث کے شروع میں لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں اسے سند کہتے ہیں، اور جب آگے حدیث شروع ہوتی ہے تو اسے جو ہے متن کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التمیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ تو سند کیا تھی؟ سند میں نے پڑھی، امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی حمیدی عبداللہ بن زبیر نے، اور پھر وہ کہتے ہیں قالا کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی، قال حدثنا یحییٰ، ہم سے یہ حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری نے بیان کی، پھر وہ کہتے ہیں قال اخبرنی، یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی، کس نے؟ محمد بن ابراہیم التمیمی، مجھے محمد بن ابراہیم تمیمی نے خبر دی، اور وہ کہتے ہیں انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، اور وہ کہتے ہیں بے شک، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، انہ بے شک، کوئی اس بات میں شک نہیں، سنا میں نے، سامع علقمۃ بن الوقاصی وقاص اللیثی، ہم نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ یقول، وہ کہتے تھے کیا بات؟ سمعت عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں کون؟ علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سنا کسے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے، علی المنبر، ممبر پر، قالا، وہ کہتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کہ سنا میں نے، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ نے فرمایا۔ اب یہاں تک کیا ہے؟ یہ سند ہے۔
جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سند ہوتی ہے۔ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سند ہمیشہ حدیث کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر راوی کڑی سے کڑی ملاتے ہیں کہ مجھے میرے فلاں استاد نے کہا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے کہا، اب ادھر حمیدی نے کہا کہ مجھے سفیان نے کہا، سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن سعید الانصاری نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے محمد بن ابراہیم نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے علقمہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے؟ سمیت عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی المنبری، وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا۔ اب یہ ادھر سے متن شروع ہو رہا ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع ہوگی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے متن کہتے ہیں۔ جہاں سے لوگوں کے نام شروع ہوں گے اسے سند کہتے ہیں، اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہوگی اسے متن کہتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا میں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آج جو ہے میں نے آپ کو جو بات سمجھانی تھی مین، تاکہ آپ کے سامنے کوئی بندہ حدیث رکھے، وہ آپ سے پوچھے سند کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے جہاں تک نام ہوتے ہیں وہ سند ہوتی ہے، اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے وہ متن ہوتا ہے۔ سند سہارے کو کہتے ہیں، یا جس پر اعتماد کیا جاتا ہے اسے سند کہتے ہیں، اور متن کسے کہتے ہیں؟ سخت مضبوط زمین کے بلند حصے کو متن کہتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قوی اور کیا ہے؟ مضبوط ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ متن کہیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری کی پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا چند الفاظ، آگے بھی حدیث تو ہے لیکن چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو یقیناً امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی آج اصول حدیث کے اس لیکچر کے اندر۔ تو اصول حدیث کے لیکچر کے اندر اس بات کو واضح کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، تاکہ آگے ہم جب بات کریں راویوں پر جرح کی، یا راویوں کے بارے میں کہ کب ضعیف ہوتا ہے، کو کیسے پرکھا جاتا ہے، مرسل خفی کیا ہوتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سند کی بات ہو رہی ہے، اور پتہ ہونا چاہیے یہ متن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے تمام بھائی حدیثوں کو دیکھیں گے، اور جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے اور 5 حدیثیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سند ہے، اور یہاں سے آگے یہاں تک یہ متن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خیر و عافیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر ابھی بھی کسی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو میری بات، تو وہ مجھے دوبارہ بتائے، میں دوبارہ انشاءاللہ اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور مزید آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔